نما کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب عیسیٰ خان مشاہد صاحب وہ اپنی پیاری آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کر دے ڈبیاں پار میرا
خاتم انبیاء شادہ واسطائیں اے خالی موڑی نا سخیہ پری کاسے علی شیر خدا دا واسطائیں آج غوث جا کرم دا مار چھٹا عارف اپنی عطا دا واسطائیں اے دے سخی بغداد پر چولیاں نے دے سخی بغداد پر چولیاں نے طلبگار کوئی آوے تے سی خالی نہیں پر تو دے کریم یزلی میرے سائل کوئی پاوے تے سی اے کر کے عرض قبول تے لان سینے اے کوئی عرضی لے جاوے تے سی عارف ترس کما دے کوئی ایتھے چھڑی نینا دی لاوے تے سی غوثہ کتبہ اے دے سر میرا اے قدم مبارک تریا اے جو دربار اے نہ دے آیا خالی پاڑا پرے اور تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے مستند عالم دین ابو البیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساکن و شاہی اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنا خطاب فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام لائق عزت و تعظیم و تکریم آفتاب طریقت رہبر شریعت آفتاب محبت و اخلاص مخدوم اہل سنت عالمی مبلغ اسلام شیخ الاسلام والمسلمین تاجدار نشاہیت حضرت
قبلہ عالم حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی زیدہ مجدہ و شرفہ آستانہ عالیہ بریڈفورڈ شریف و آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف۔ احباب اہل سنت، حضرات علماء کرام، یاران طریقت، آج کا عظیم الشان پر انوار اجتماع بسلسلہ ذکر حضور غوث الثقلین پیر پیراں میر میراں محی الدین دستگیر روشن ضمیر والی بغداد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادہ شیخ الاسلام جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید معین حسنین قیوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً حضور شہزادہ عالم مبلغ اسلام کا دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک ایسا غم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد آسم شاہ صاحب شرافت نوشاہی جگر گوشہ شیخ الاسلام، جگر گوشہ شیخ الاسلام، آپ تشریف لائے۔ حضور کے ولیعہد سلسلہ نوشاہیت کی تازہ بہار، عالم اسلام کی محبوب شخصیت، شمس المشائخ بھی ہے، نجم المشائخ بھی ہے، بدر المشائخ بھی ہے، اور گفتگو کے حوالے سے ابو الکلام بھی ہے۔ ہر زبان میں اور ہر نہج میں اور ہر مضمون پر گفتگو کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے تقریب سعید کی رونق میں اور اضافہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، حضور صاحبزادہ پیر سید معین حسنین رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کا وجود اور ان کا حسن اور ان کی نزاکت اور ان کی ادائیں آج تک خدا کی قسم ہر نوشاہی کو یاد ہے، ہر عاشق کو یاد ہے۔ ہم نے انہیں چلتے دیکھا، انہیں دوڑتے دیکھا، اور میں نے جو خاص دیکھا ہے حضور شیخ الاسلام کے، شاید ان کا وقت تھوڑا تھا، شاید انہوں نے جلدی جانا تھا، شاید انہوں نے پلٹنے کی بہت تیاری تھی اللہ کے حضور میں واپس لوٹنے کی۔ جس طرح وہ ادائیں کیا کرتے تھے میں نے کبھی کسی بچے کو ایسی ادائیں کرتے نہیں دیکھا، اور جتنا شیخ الاسلام کا انہوں نے پیار پایا ہے اپنی مختصر زندگی میں شاید کسی اور کے حصے میں نہ آیا ہو۔ میں نے انہیں لاڈ کرتے دیکھا ہے، حضور کی گود میں دیکھا ہے، حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے دیکھا ہے۔ جب آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتے خدا کی قسم حضور علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی، وہ سما یاد آتا جب حضرت امام حسین آقا رحمت کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ تو شاید انہوں نے کم وقت ہمارے درمیان گزارنا تھا۔ وہ حضور جو فرماتے ہیں خیر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حضور نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے برکت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے برکت ہے۔ حضور صاحبزادہ صاحب کا اچانک اور جلدی جانا، یقیناً خدا کی قسم میرے دل میں یہ بات آتی ہے وہ ہمارے درمیان تھے تو ہمارے لیے برکت تھے، اور دنیا سے گئے ہیں تو حشر کے دن بھی ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ نعرہ حیدری، فخر نوشاہی، فخر نوشاہی، قبلہ پیر صاحب۔ حضور صاحب پیر معین حسنین قیوم صاحب کے ذکر کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے چند کلمات، اس کا ایک پہلو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں، وہ شہزادہ گلستان نوشاہیت کا پھول تھا،
जरा पलट कर देखे पेशावर की सरजमीन पर, जरा एक नजर उधर जाए। जिस घर से एक बच्चे की मौत हो तभी मौत, माँ बाप बचाने की कोशिश करते हैं, हीला वसाइला हर इख्तियार करते हैं, बच्चा बच नहीं पाता, माँ हवास बसाख्ता हो जाती है, खानदान की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन पेशावर की धरती पर जरा नजर देखो, एक लम्हा जरा तवज्जो करके देखो, एक माँ की बात नहीं कर सकता, 100 माँ की बातें नहीं कर रहा, 132 वो नन्हे फूल जो अपने अपने खानदानों के वारिस थे, जो माओ का प्यार थे, जो अपने बाप का सुनार थे, वो अपने खानदान की इज्जत थे, जिन्होंने इल्म के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ था। खुदा की कसम उस धरती पर वो जुल्म हुआ है। करबला के बाद अगर कोई क़यामत का तसव्वुर है तो वो मुझे पेशावर की सरजमीन पर नजर आती है। यकीन रखे वो मरे नहीं, वो शहीद है। जिस तरह करबला की धरती पे दुनिया से जाने वाले शहीद हुए, वहां पर भी कलमा चलाने वाले दावा तो कलमा का कर रहे थे, तीर चलाने वाले दावा तो कलमे का करते थे। और इस धरती पेशावर की जमीन पर जो जुल्म हुआ है, बज़ाहिर वो भी कलमा पढ़ते हैं, बज़ाहिर वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। यकीनन उस बहुत बड़े दर्दनाक वाक़े की हम आस्ताना आलिया नुशाइया की जानिब से, कायद इस्लाम शेखुल इस्लाम की जानिब से, हर नुशाई की जानिब से, हर सुन्नी की जानिब से, हर इंग्लैंड में बसने वाले गैरतमंद मुसलमान की तरफ से इजहार अफसोस करते हैं। उन माओ के साथ हैं, उन बापों के साथ हैं, उन खानदानों के साथ है। और ये कुफर सुन दे, ये जालिम सुन दे, ये चिराग बुझाने से रोशनी नहीं मिटेगी। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, जालिम जितना भी चाहे ये चिराग गुल करना ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये चिराग जलाने वाला खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल है। सामीन इकराम, वो पेशावर की धरती देखें, उनकी माओ की आवाजें सुने। आपने भी सुना होगा टीवी पर, कितने घर मातम कदे बन गए, कितने खानदान उजड़ गए। पाकिस्तान नौनिहालों के सीनों पर गोलियां इस तरह बरसाई, इस तरह तो काफिर भी मुसलमान पर नहीं करता। हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर, हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच पर, हम लानत भेजते हैं ऐसे किरदार पर जो मुसलमानों के बच्चों पर जुल्म करते हैं, जिनसे मुसलमान बच्चे महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं, बल्कि लोगों के मजहब महफूज नहीं, लोगों के अकीदे महफूज नहीं। हम उन पर सुबह शाम लानत करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान के गैरतमंद लोगों को कि यूके में बसने वाले, इंग्लैंड में बसने वाले, खसूसन ताजदार नौशापुर शरीफ, आपका हर खातिम, आपका अकीदतमंद, आपके साथ बैठने वाला, कलमा रसूल पढ़ने वाला, पाकिस्तान के हर दुख में उनके साथ है, हर गम में उनके साथ है, हर मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है। जो भी ताउन करना पड़ा, इस जमात का हर माल जान सब कुछ उनके लिए है। सामीन इकराम, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। तारीख में ऐसी अंधेरी रात नहीं मिलती, ऐसा सियाह दिन नहीं मिलता कि जालिमों ने एक बहादुर पर गोली नहीं चलाई, बल्कि नौनिहालों पर गोली चलाई है। और ऐसे गोली चलाई, सामने बच्चे को बिठा कर गोलियां मार रहे थे, और बच्चे ऐसे गिर रहे थे जैसे दीवार से ईंट गिरती है। जरा देखिए क्या कलमा, ये कलमा ये सबक देता है, इस्लाम ये सबक देता है। ऐसे इस्लाम नाफिज हो सकता है, ऐसे शरीयत नाफिज हो सकती है। ये शरीयत के दिल दादा नहीं, ये शरीयत का दुश्मन है। और ये औलिया इकराम की जमात से, एक बहुत बड़े वलिये कामिल की तरफ से ये आवाज है, खुदा की कसम ऐसा मजहब, ऐसा कलमा पढ़ने वाले हमें नहीं चाहिए। हम तो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम चाहते हैं। हम उस मुल्क में हजरत उमर का अदल और इंसाफ चाहते हैं। हम उस मुल्क में उस्मान गनी की हयात चाहते हैं। हम पाकिस्तान में मौला अली की शहादत चाहते हैं। हम हजरत नौशा गंज बख्श का अकीदा, मज़हब और इताअत मुस्तफा के जज्बे
دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی تقریب سعید میں ان پشاور کے شہیدوں کو بھی ایسا ثواب ان کے لیے بھی کیا جائے گا، اور ہمارے سلسلہ عالیہ کا کہ وہ عظیم جو عمر میں چھوٹے تھے فیض و کمالات میں بڑے تھے، ان کی بارگاہ میں بھی ہدیے کے پھول پیش کیے جائیں گے سال ثواب کی صورت میں۔ یہ غوث العظم کی جماعت ہے، یہ شہنشاہ بغداد کے عقیدت مندوں کی جماعت ہے، یہ تاجدار بغداد کے فیض یافتہ ہے۔ ہم منگتے ہیں تاجدار بغداد کے، ہم سائل ہیں تاجدار بغداد کے، اور کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح سیب کو پکڑتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ کہتا ہے، ارے دیکھیے ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی بیٹھے کانپتے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ دیکھیں غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں بے موسمہ پھل مل سکتا ہے؟ فرمایا کیا چاہیے؟ کہتا ہے سیب کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ کو بلند کیا۔ اگر توجہ ہو تو مجھے امام الانبیاء کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، نماز کی حالت میں آپ فرماتے ہاتھ اٹھایا، ایسے کیا، فرماتے صدیق میں نے ہاتھ اٹھایا، حضور اٹھایا، فرمایا دیکھا ہے کہاں تک گیا؟ جنت تک گیا، انگوروں کے گچھے تک گیا۔ محمد چاہتے تو جنت کا پھل لے آتے۔ یہ انہی کے دوتے ہیں، انہی کی آڑ سے ہے غوث پاک۔ ہاتھ فضا میں بلند کیا، دو سیب آئے، ایک آپ نے خود لیا، ایک وقت کے بادشاہ کو پیش کیا، عطا کیا، کہا کاٹ۔ جب اس نے کاٹا تو بدبودار، آپ نے کاٹا تو خوشبودار۔ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ ایک آپ کے سیب ایک درخت کے لگتے ہیں، میرا بدبو والا آپ کا خوشبو والا۔ فرمایا سیب کا قصور نہیں، ہاتھوں کا قصور ہے۔ یہ ہاتھ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کھلتے ہیں، یہ ہاتھ وہ ہے جو ظالم کا ہاتھ ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور مل کر کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ حضرات گرامی ایک جملہ، جلسے ہو رہے ہیں، جو درد حضور شیخ الاسلام کا آپ نے دیکھا ہے، ساری کاروائی پشاور کے مظلوم ان معصوم بچوں کی طرف پھیر دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا قدوس آج کی نشست پاک اب تک کے ہوئے پروگرام کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، اخلاص کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عدبن یا لفظن جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما کے باقی قبول فرما۔ اس پر جتنا ثواب ہمیں تیری بارگاہ اقدس سے عطا ہوا تیرے انبیاء کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے آباء و اجداد، والدین کریمین، آپ کی ازواج، اولاد، اہل بیت عزام، صحابہ کرام، شہداء اسلام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جمیع مسلمین مسلمات، بالخصوص پشاور کے اندر شہادت کے جام پینے والے 141 احباب جن میں بہت زیادہ نونہالوں کی تعداد کثیر ہے، اللہ ان کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد کا صدقہ ان کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرما۔ اللہ ان کی قبور کو بکائے نور فرما۔ اللہ تا قیام قیامت ان کی قبروں کو کشادہ اور نور کے اجیاروں سے بھر دے۔ یا اللہ قبروں میں رحمت مصطفیٰ، جب قبروں سے اٹھے تو شفاعت نصیب مصطفیٰ نصیب کرنا۔ بار الہا حضور شیخ الاسلام کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کے جلسے کے سامعین کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد کا صدقہ ہماری دعائیں ان مظلوموں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خطروں سے فتنوں سے محفوظ فرما۔ پیارے پاکستان کے اللہ حفاظت فرما۔
ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرما، ان خاندانوں کو صبر عطا فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ آج کے تمام فاتح اخلاص کا سبب حضور صاحبزادہ صاحب جگر گوشائے شیخ الاسلام، جگر گوشائے فیضان قاسم فیضان نوشہ گنج بخش حضور صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. چھوٹے پیر صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بدر المشایخ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. شمس المشایخ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صاحبزادہ پیر معین حسنین قیوم صاحب کی اللہ مرکز مبارک پر جو تیری جانب سے رحمتوں کا نزول جاری ہے، اللہ ہم خطا کاروں کی دعا قبول کر کے اس میں اور اضافہ فرما، اس میں اور اضافہ فرما، اس میں اور اضافہ فرما. اللہ بڑے پیر صاحب آزاد صاحبزادہ پیر سید محمد آسن شاہ صاحب شرافت، آپ کی زندگی میں اللہ برکتیں فرما، آپ کے علم میں اللہ برکتیں فرما، آپ کے حسن و کمال میں اللہ برکتیں فرما. درمیان پیر صاحب پیر سید حسن شاہ صاحب کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما. تصوف و طریقت کے اللہ مرادوں میں سے انہیں بلند فرما. امی جی حضور کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرما. حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام قبلہ پیر صاحب کو بھی اللہ صحت تندرستی عطا فرما. آئے احباب میں جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم علیہ وسلم.